الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المجتبى الهاشمی القرشی العربی المصطفى وعلى آلہ التقى وصحبہ النقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے رات روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے اور دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے اللہ جل جلالہ دی حمد اور حضور دی بارگاہ وچ درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی قابل عزت و صد احترام علماء کرام بالخصوص علامہ
عبد الرؤف ریحان جلالی صاحب اور علامہ مناظر صاحب اور دیگر انتظامیہ دے ممبران اور جتنے بھی تسی تشریف لے آئے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے کچھ راتاں گفٹ دیتی ہیں، سانو پیکج عطا کیتے۔ پیکج سمجھتے ہو نا؟ کر کے تو سانو پیکج اور گفٹ دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پیکج اور گفٹ دیتا ہے اور پھر فرمایا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تانوں پتہ ہے لیلۃ القدر کی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھئی تانوں پتہ ہے لیلۃ القدر کی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے افضل۔ اور تسی گل تے توجہ کرو اور پیکج چیک کرو کہ کیڈا عالی شان پیکج ہے کہ موسیٰ نبی دی امت دا کوئی امتی ہوئے، انہاں دی امتی ہوئے اور او 1000 مہینے عبادت کردہ رہے۔ حضرت عیسیٰ دا امتی ہوئے وہ 1000 مہینے عبادت کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتی ہوئے، سارے نبیان دے 1000 مہینہ عبادت کر دے رہا اور محمد سرکار دے امت دا ایک بندہ لیلۃ القدر دے وچ ایک رات عبادت کرے جا کے اللہ مڑ ترکری تو لیے جاٹو نا بطرہ بچو اللہ جلے پھد دی نا ترکڑی تے اللہ اے نہیں آکھیا بے برابر ہو گئے نے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، موڑ بھی وادو ہے۔ اے نہ سکھیا بھائی 1000 مہینے وہ کرن تے ایک رات تسی کرو تے برابر ہو گئی ہے، نہیں اللہ آندا ہے وہ 1000 مہینے کرن تے میں ترکڑی دے ایک پاسے رکھاں تے تو میرے یار دا امتی ہو کے ایک رات جا کے عبادت کر، اللہ آندہ ہے مڑ بھی خیر من الف شہر، مڑ بھی ہو دے تو افضل ہے تیری رات۔ مڑ رب اے کوئی نہیں آکھیا باگو کنی افضل کنی خیر آڑی یہ کنی بہتر ہے، اے کوئی نہ دسیا اے آکھیا تسی عبادت کر چھڑو اندہ حساب تھا حشر آڑے دے دساں دا وہ کنی افضل ہے۔ اے مڑ تو اڈا تے میرا کمال تے کوئی نہیں، یہ تیرا تے میرا کمال نہیں، اے کمال آمینہ دے لال دے جن دے صدقے رب آکھے بس دوجے بھی تا بندے ہی نہ ہے، دوجے بھی تا نبیان دے جڑے امتی آئے وہ بھی بندے ہی نہ ہے، تے رب آکھے بس 1000 مہینے کرو تی ایک رات کرن تے اے مڑ بھی انہاں دی انگائیں بس ویلیا مڑ گل دی ونڈ تے اے آئی نا بس ساڈا وچ کمال کوئی نہیں، کمال یار دا ہے۔ تائیں میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے تھے آپ فرماندے نے ہم فقیروں اور یہ جڑے اللہ حضرت کلام اندر ہے نا یہ بالکل احادیث اور قرآن دی ترجمانی کر دے پہ ہوندے اور اللہ حضرت نے پھر ایک گل جلے ویکھی نا وچوں قرآن دیو بس دوجے 1000 مہینے پہ کر دے اس ایک رات پہ کرنے ہیں تو مڑ بھی اٹھا ہیں پچھلی گل ہے بس ساڈا نہیں یار دا کمال ہے۔ تاں یا اللہ حضرت فرماندے نے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لا یہ کمال ہے۔ اور پھر جڑا قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس رات دی ایک اور یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان دے وچ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اساں اس رات وچ قرآن نو نازل کیتا ہے۔ اور پھر مزے دی گل قرآن پڑھو نا
تو پتہ لگ سیدھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دیتی ہے نا. میں پوچھو کتھے دیتی سی؟ جی تور پہاڑ تے دیتی ہے، ایویں ہے کہ نا؟ لیکن کدائیوں بھی پڑھو بچو تاریخ دانا کو کھروڑو، انج نہیں ہوئے گا توری صورت یا کوئی انج نہیں ہوئے گا. سارا اللہ تور عطا کیتا ہے، انہاں لے لے آئے. ہن مڑ قرآن پڑھو، ویکھو کچھ صورتاں دے نال مکی لکھیا ہوندا ہے، کچھ دے نال مدنی لکھیا ہوندا ہے. کوئی ونڈ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی. اللہ کیا دسنا آیا قرآن یار دے مگر مگر ہے. جدے یار جے ہوئے نا یار مکے تے قرآن ہونا ہے مکی، تے جے یار مدینے ٹر جائے تے قرآن مدنی ہونا ہے. قرآن یار دے پیچھے پیچھے یار دی مرضی نال قرآن آیا ہے. اور ایویں نہیں گل پہ کرتا کہ سرکار نماز پہ پڑھ دیا ہے نا اوائل تو یہودیاں آکھیا بے دین کا نواں لے کے آئے تو قبلہ تو والا ہی نہیں جڑا ساڈا آیا. تو سرکار مڑ نماز ختم کرن دا انتظار نہیں کیتا، سونے چہرہ اتاں کیتا. پڑھ اللہ دا قرآن فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. سونیا تم ادا کیتا ہے رب نو ادا ایڈی پسند آ گئی ہے. سونیا جدے تیرا چہرہ ہو جائے گا رب قبلہ بنا دے. قرآن یار دی مرضی نال لتھا ہے کہ جدے جدے یار گیا ہے قرآن بھی اودے اودے گیا ہے. سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں بھئی انج نہیں. قرآن ہے کلام رب دا، رب دا ہی کلام ہے، پر آیا یار دی مرضی نالے. تاں میرے اللہ حضرت دی کلم تڑپی تے آپ فرما دینے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. اے میرے یار دا چہرہ قرآن دی مثل ہے. فرما دینے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ تے مڑ قربان نہ جاواں ان عاشقاں تو جنہ تلاوت بھی رج کے کیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا میری خواہش ہے تیرا چہرہ سامنے ہوئے تو صدیق تکدا رہ جاوے. تے مڑ جے تلاوت بھی کیتی ہے انہیں نا مڑ کالا ڈنگ مردہ بھی رہے تو نہ کہہ بہن تلاوت اساں کوئی نہ چھڑنی بہن تلاوت نو جو لگے ہاں تو ہن بشک ڈنگ پہ مار اساں تلاوت چھڑنی عاشقاں دی تلاوت آئی نا. اور پھر میں اندر آنا بے گل صحیح ہے قرآن بڑا افضل ہے پر افضل ہویا کیوں میں یہ گل مگر نہ ٹر دے یعنی اس گل مگر نہ ٹر دے بے افضل ہویا کہ میں کتاباں تا دنیا میں کلام اللہ دینا ہے دوجیاں کتاباں تے مصحف اللہ دا کلام کوئی نہ ہے یہ اللہ دے آئے تو مکہ قرآن بھی تا اللہ دے نہیں مڑا افضل کیوں ہویا ہے دسنا کیوں ہویا ہے. تسی جو امت ہو باقی بھی 1,24,000 انبیاء دی امتاں ہیں اور عبادتاں بھی انہاں کیتیاں اور جڑے وچ بیڑے کام ہے سارے اسی کرنے ہیں اسی سارے او والے کرنے ہیں یعنی قوم لوط والے سارے کام جو اسی کر لینے ہیں لیکن مڑ بھی رب آکھیا ہے تسی ساریاں امتاں دے سردار ہو. سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ساریاں امتاں دی تو دسیں بھئی جانے من گل اے جندی نسبت مصطفیٰ نال ہوئی ہے جندی بھی نسبت مصطفیٰ نال ہوئی ہے اللہ انہوں ساریاں تو افضل بنا چھڑیا
جے ہوئی ہے نا قرآن دی نسبت یار نال تے اللہ آکھے بھائی ہن تھلے نہ روی ہن ساریاں کتاباں تے کلام تھلے تے تو ساریاں تو اتے جے نسبت ہوئی ہے نا امت دی یار نال تے رب آکھے ہن ساریاں امتاں تھلے رہ جاؤ یار دی امت اتے آوے تے جے ہوئی ہے نا نسبت ابو بکر صدیق دی یار نال تے سائیاں آکھیا ہے بے مڑ سارے بشر ہیٹھاں نے نبیاں تو بعد ساریاں تو افضل کیوں ہے یعنی جندی نسبت آمینہ دے لال نال ہو جانی ہے افضل ہو جانا ہے بندے آپ پوچھے آ گئی مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے تے عاشقاں آکھیا جے یار مکے ہوئے تے مکہ افضل ہے تے جے یار مدینے ٹر جائے تے مڑ مدینہ افضل ہے تو اللہ دے قرآن دی شان ودیے تے کیویں ودیے اس تو ودیے بھی یہ یار نال نسبت ہوئی ہے حضرت عمر نے حجر اسود نو چومیا نا اے مڑ عشق دیاں گلاں ہوندیاں نے نا عشق والیاں تے حجر اسود نو چوم کے فرماندے نے بھائی کالیا پتھرا تینوں اس تو نہیں چومدا وے تو جنت وچ آیا ہے تینوں اس تو چومنا تینوں میرے محبوب نے چومیا ہے تو اللہ نے قرآن یار تے نازل کیتا اور پھر قرآن دیاں عظمتاں دسیاں نسبت یار نال کیتی آسو تے پھر عظمتاں نس دسنیاں نسبت جندی بھی ہوئی ہے اندیاں رب عظمتاں دسیاں جدو قرآن نازل کیتا ہے تے اللہ اودیاں عظمتاں دسیاں اللہ سونے شروع تو لے کے دسیا ہے بھئی میں قرآن کیویں نازل کیتا ہے اللہ دا قرآن پڑھ اللہ قرآن فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ فرماندے نے اگر اسی قرآن پہاڑ تے نازل کر دے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا ہیبت الہی دی وجہ تو اگے تو تور تے آیا ہن تور تے نہیں آنا اللہ کے نہیں ہن تور تے نہیں آنا ہن نور تے آنا ہے اگے تور تے کتاب کلام آیا ہے پر ہن تور تے نہیں آنا ہن نور تے آنا ہے ہن کندے تے آنا ہے نور تے آیا اور او نور جڑے بشر وچ ہون تے بشر تو افضل نے تے جے نور وچ جان تے نوریاں تو افضل نے اللہ سونیا کندے تے نازل کیتے اللہ فرماتے ہیں نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بندے تے اللہ نے نازل کیتا پھر اللہ سونے کس مہینے نازل کیتا اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ سونے نازل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرماتے ہیں اساں لیلۃ القدر وچ قرآن نازل کیتا ہے تو اللہ نے قرآن دے نازل ہون دا اللہ سنیا کتاب مڑ افضل کی اندہ مقام کیے مڑ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ فرماتے ہیں اے لا ریب کتاب اللہ نے یار تے نازل کی تھی اور پھر ایدی برکت اور ایدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچے فیض رکھیا آیا ہے جڑا قرآن نو پڑھ دے نا اللہ ان دے دل نو نورن علا نور کر چھڑدا ہے تے جڑے بھی حافظ بیٹھے ہوں کسے حافظ نو با کے پوچھے ہے حفظ کرن تو پہلا تیرا ذہن بڑا وسیع ہے یا حفظ کرن تو بعد ہو جائی
تے میں تو آزمایا ہوا جلے قرآن سینے میں آ جائے تو پھر سارے عقدے کھل جاندے۔ اچھا تسی پیر صاحب فرماندے ہوندے نے کیمسٹری پڑھنے والا بچہ جڑا ہے نا، کیمسٹری پڑھنے والا، وہ کیمسٹری پڑھدے آیا جھومدا نہیں۔ کوئی بایو نال پیار کردا ہے، بڑا کنا دا لگاؤ ہوندا ہے نا، تے بایو پڑھدے ہویا بھی جھومدا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں جھومدا۔ میتھ پڑھدا پیا ہوے، جیڑی کتاب بھی دنیا دی ہوے، جھومدا کوئی نہیں۔ قرآن وچ ایک ایسی لفظ ہے پہلی بار بھی بندہ کو پڑھن بوے نا تے یا سجے کھبے ہل سی یا اگے پیچھے ہل سی ضرور۔ ایک قرآن دا فیض ہے نا، یہ قرآن دی اپنی رنگ ہے نا، بھی جیڑا پڑھن لگے اون دے اوتے ہی ہلکا ہلکا وجد جاری ہو جاندا ہے۔ تو یہ وجد دی ایک کیفیت ہے نا، بھی ہلکا ہلکا جاری ہو جاندا ہے تے بندے نوں لطف آن لگ پوندا ہے۔ اگے جی میں علامہ صاحب پہ آندے ہیں بھی جیڑا حفظ کر لے اون دا تے مڑ بڑا مقام ہے۔ میں آنا جنہ حفظ کیتا انہاں تے چلو ہے، تے جیڑا اتو ویندے نے وہ ایک تے ویکھن دا ثواب لیندے قرآن دی زیارت دا، ایک پڑھن دا۔ تے مڑ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے نا، تے اللہ آکھیا بس تو پڑھ دے جانا ہے ایک ایک لفظ۔ مڑے بھی دسیا بھی تہاڈی ہدایت واسطے قرآن تہاڈی ہدایت واسطے، یہ فائدہ تو مڑ ساڈا ہویا۔ مڑ بھی پڑھتے آساں جانا ہے تے ایک ایک حرف دے بدلے دا نیکیاں مالک عطا کر دے جانا ہے۔ یعنی اے ہن وندے جاؤ نا قرآن دی رب شان کڈی بنائی ہے۔ اور پھر قرآن جڑے بندے بھی قرآن نال محبت کیتی ہے رب ان دے چہرے دا نور ودا چھڑیا ہے۔ بابا خادم حسین رضوی صاحب فرماندے ہوندے ہیں بھی جڑے چھور کریماں لاندے ہو نا تے مڑ بھی چٹے نو ہوندے، میتھوں آ کے نسخہ لو قرآن پڑھیا کرو رنگ آپے چٹا ہو جائے سیدھا۔ کریماں دی لوڑ ایڈی کوئی نہیں، تھوڑا قرآن رج کے پڑھیا کرو چٹے آپے ہو جائے سو۔ تے مڑ قرآن دیاں برکتاں تے بڑیاں نا۔ اور پھر بندے ہوندے نے مر جان نا تے انہاں دے چہرے خراب ہو جاندے نے، تے جڑا قرآن پڑھن والا ہوے وہ جدوں فوت ہو جاوے تے اودے چہرے دا نور ہور ود جاندا ہے۔ امام احمد بن حنبل دا واقعہ سنا کے میں اختتام کر سا، ٹائم بھی پھر زیادہ ہو جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل علماء بیٹھے نے، غلطی کروں تو تصحیح فرما دیں گے۔ غالباً مستعصم باللہ او دے دور دا واقعہ سی، قرآن مجید دے بارے ایک مسئلہ کافی فتنہ اٹھ گیا کہ کچھ بندے آکھیا بھئی قرآن اللہ دا کلام نہیں، اللہ دی مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل دا دور سی، تو آپ نے فرمایا بھئی نہیں، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، اللہ دا کلام ہے۔ کیونکہ جو خلق غیر اس حدث بھی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، جو خلق کیتا گیا ہے۔ تو اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھائی اساں نازل بھی کیتا ہے تو حفاظت بھی کر دے رہنا ہے۔ لہذا تسی گھبریا نہ، تسی صرف پڑھ دے رہے ہیں۔ بڑا فتنہ اٹھیا تو امام احمد بن حنبل جیسا مجاہد کھڑے ہو گئے، اج بھی علماء جیلیں جاندے نے۔ تو مستعصم باللہ آکھیا بھی مناظرہ کر لو، تو مولوی ایسی تھوڑا یہ حساب ہوندا ہے، مولویاں آکھیا بھائی ذرا مولوی ایسا جٹ چرا چھڑنا، انہیں ڈھیر سارے ہیں کچھ کا کر سائیں، چلو جی کٹھے ہو جاؤ۔ انہاں کو دلیل آئی، انہاں موم اتے نا قرآن دی ایک آیت کو لکھی آئی، انہاں آکھیا بھائی اے کی ہے، وہ سب انہاں آکھیا اللہ دا کلام ہے۔ انہاں موم نو اگ لائی تے موم سڑ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ انہاں آکھیا مڑے تا ختم ہو گیا، تو مخلوق دی صفت ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ تو ہو گئے۔ انہاں آکھیا اے موم ختم ہویا ہے، کلام میرے دل وچ، موم ختم ہو گیا ہے پر اللہ دا کلام اجے بھی میرے سینے دے وچ ہے۔ انہاں آکھیا گل نہیں کوئی نہیں بنو، انہاں آکھیا انہاں جیل سکے۔ ایتھے ہن گل بڑی چس والی اشاری بھی سنا دے نے تے گل تے اونج نہ بھی ہوئی، دوبارہ سنا سن ذرا شاریاں نے بھی وہ جلے لے کے جان لگے نا امام احمد بن حنبل اگو ایک نا وہ جیل چور آ تو انہوں لے آتے ہیں۔ تو گل وہ دمی آئی بھائی امام احمد بن حنبل ہے اس وجہ تو جیلے پہ جاندے ہیں، تو اس چور ڈکیا باں پڑی، تو اس فاد کیا بھائی جناب چوری بھی میں دبا کے کیتی، چوری بھی تے انہاں اپنا سارا ٹھل لایا ہے تو میں منیا کوئی نہیں، تے تسی تا ہو بھی حق تے دین تے ہن روے پکیا ہے، پکے روے ہے منیا نا، اندے تو ہٹیا ہے
بے میں جناب کر کے نہیں منیا میں جو کیتی ہے گناہی ہاں تو میں مڑ نہیں منیا تو تسی سچے ہو تے ہن تھلے نہ ڈوے آئے حضور سلطان العارفین دی زبان چاکھاں تے قیدی باں پھڑ کے آکھے اے ہن مڑ سلطان باہو دی ترجمانی بھی ساڈے اج کل سنیا نو باوا چاس سے باکو ترجمانی تھوڑی ساری او زبان سی ہوے حضور سلطان العارفین دی زبان دساں دیا فرماندے نے عاشق ہویا تے عشق کماوی تے دل رکھی وانگ پہاڑا منصور جے چک سولی دتے تے جڑے واقف کل اسرارا تے سجدیوں سرنا چکیے باہو تے بھاویں کافر کہن ہزارا کیا بابا جی ہن پیڈے رویا ہے انہاں کیا ٹر جا پیڈے ہی رواندے اسی بھی امام مالک دے تے شافعی دے شاگرد جیل چلے گئے انہاں بڑا ٹھل آیا وہ مولوی صاحب جان دے ہو اس گل میں اج میں اج کل دے حکمران مولوی اپنا اپنا رکھ دے مولوی اپنا اپنا رکھ دے انہاں کیا تو ساڈا مولوی بن جا تے اسی تینوں روپیاں کر چھڑنا تیری بڑی بلے بلے تے اے گل چھڑ دے انہاں کیا بھئی جنہ اگے ہی دل تے دماغ تے سر تے تن من یار تے وار چھڑیا ہوئے مڑ انہاں دی ملکیت ہی نہیں ویچن کیویں بھئی جدو شے اپنی ملکیت ہوئے تے مڑ ویچی دی تاں ہے نا انہاں کیا بھئی جدو یار نو دے چھڑیے تے ہن ویچن دا اختیار میرے کول ہے ہی نا میں ویچاں کیویں کچھ مڑ نال دے مولوی بھی سنگی ہوندے نا انہاں نوں بڑا پیار ہوندا ہے او اپنے انہاں کیا بھائی کو حدیثہ انہاں وچوں کڈ ہی لئیاں بھائی اتو آگ چھڑو بھائی صحیح ہے تے وچوں وہی رکھی رکھیا ہے انہاں کیا بھائی یار نال جو لائی ہے ہن اتو بھی اوویں دی تے وچوں بھی اوویں دی این ہن کوئی نہیں ہونا بھائی اتو ہن اور تے وچوں مڑ جان ہی نہیں ٹر جا سیدھی یار دے ناں تو ہن بٹینا کوئی نہیں انہاں کیا بھائی آخری ارباز ماؤ مولوی نو باہر نہ بنو امام احمد بن حنبل نو نہ بن چھڑیا انہاں آکھیا انہاں نو مارو کوڑے مارن والا آندا ہے اساں کوڑا ماریا پہلا تے کوڑا مارن والا لکھدا ہے تاریخ دی کتاباں تاریخ تبری دے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر او ایک کوڑا جڈے زور دا میں ماریا جے ہاتھی نو ماردا تے او جنگل چھوڑ کے بھج جاندا تے جدوں میں ماریا نا احمد بن حنبل نو تے مڑ ہائے نہیں نکلی ہائے نہیں نکلی بڑے اللہ دا قرآن پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ داندے جلا داندے میں دوجا کوڑا ماریا مڑ ہائے نہیں نکلی مڑ پڑھ دینے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایسا تیجا کوڑا ماریا تے مڑ ہائے نہیں نکلی مڑ قرآن پڑھیا رب السماوات والارض وہ اندر ایسا چوتھا کوڑا ماریا مڑ ہائے نہیں نکلی مڑ اللہ دا قرآن پڑھ دینے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا وہ آندے نے اسا 33 کوڑے مارے ایک کوڑے تے بھی ہائے نہیں نکلی ہر کوڑے تے اللہ دا قرآن پڑھے یہ وہ بندے آئے اللہ دا قرآن این جو نہ پڑھ دے سن بھئی قرآن تو مڑیں گل کر دے ہی نہ ہے گل جی تو شروع کیتی ہو یہ گل ہونی ہے جس وجہ تو یہ گل سنائی ہے وہ گل اجے ہونی ہے اجے تا گل دی راہ چاہ جے گل ہونی ہے جاگ دے ہو تھک تو نہ مڑ گئے اجے مڑ گل ہونی ہے نا میں کہ جے تھک گئے ہو تو بس چکر یہ نہیں تو گل تو توڑ لگے جانے ہیں
امام احمد بن حنبل آپ وہ پھر کچھ وقت گزریا، خلیفہ ٹر گیا، نواں آیا، ان دا اللہ ذہن بدلیا تو وہ توبہ طیب ہو گئے تو اس آخیا بھائی جناب معافی دو تو تسی گھر جاؤ۔ جیل چو آ گئے تھے وہ عباسی خلافت سی تے حضور دے چچا دے بیٹے سن، چچا دی اولاد جو حضرت عباس دی اولاد جو سن، تو وہ خلیفہ بعد وچ گیا تے اس آخیا جناب اساں تے تواڈے تے بڑا ڈاڈا ظلم کیتا ہے تے بڑا تواڈے نال زیارتی کیتی ہے تے سن معافی دیو۔ تے آ گل ہن اگے گوندل صاحب بھی پہ کردے آئے بے پیار مڑ نبی دی آل نال انج کریدا ہے۔ انہاں آخیا بے جلے پیڑا کوڑا مار دیا ہو نا اجے دوجا کوئی نہ لگا ہوندا تے میں اس وجہ تو بے متے دوجے تے مر جاواں، پیڑا ہی اس کوڑے دی معافی اوتھے ہی دے چھڑدا نبی دی آل سمجھ کے بے متا دوڑ دوجا کوڑا لگے تے میں مر جاواں تے مڑ معافی دین دا موقع نہ لبے پیڑا لگدا تے میں لگدیاں نال ہی حضور دی آل سمجھ کے معافی دے چھڑدا۔ سمجھ آئی ہے بھئی اس کو معافی دیندا وا کل قیامت والے دے نبی دی آل دا حشر والے دے سر جھکیا ہوئے تے ان دی وجہ مڑ احمد بن حنبل ہوئے تے مڑ دنیا نو آندا رہے میں حضور دے دین دا دفاع کردا رہا۔ وہ کیڑا دفاع ہے جدی وجہ تو نبی دی آل دا سر حشر والے دے جھک جاوے، میں اوتھے جی معاف کردا رہا۔ گل ساڈی آ گئی جتھے ہونا آساں۔ امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے، امام احمد بن حنبل آپ دا وفات ہو گئی تے جدو جنازہ نکلیا تے پھر بڑا بغداد دیا گلیاں چ رش، تسی تے مڑ گئے ہو ویکھیاں ہے، بڑا بڑا سارا شہر ہے، رش مڑ ساریاں گلیاں دے وچ ڈھیر سارا۔ تو جدو آخری دیدار آستے ہوندہ لایا نا تے پھر اتنے کافر بھی کھڑے آئے، پھر کافر ڈھیر سارے آئے، وہ کھڑے آئے میں ویکھیے تو صحیح بھائی ایڈا مسلمانہ دا وڈا بندہ مر گیا تو کیویں دے ویکھیے تو صحیح۔ اتنے کھڑے آئے تے تھلے انہاں یعنی گلی دے وچ انہاں جویں اتو پردہ ہٹایا نا، جیڑا جیڑا کافر ویندا گیا قرآن دی او جیڑا انہاں قرآن دے دفاع کیتا سی نا اور سینے چ قرآن آندا نور جیڑا جیڑا کافر ویندا گیا اوتھے ہی کلمہ پڑھدا گیا۔ بڑ وچ کو جے سیانے بندے انہاں آکھیا وے رب تو کم واوا بن کھلوتا ہے، جتھے جتھے کافر نے ہن جنازہ اوتھے اوتھے لے کے چلو، مڑ جتھے جتھے کافر آئے اتھو اتھو مڑ جنازہ لگا تے کتاباں اٹھا کے ویکھو لکھیا ہے بھائی آپ دے جنازے دے وقت آپ دا جڑا پردہ لایا آنے نا او دی ایک جھلک نال 60,000 کافر مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن بڑیاں برکتاں ہے اور بڑا اللہ دا تحفہ ہے ساڈی واسطے۔ کوشش کرو بھئی یہ تحفہ جڑا ہے یہ ساڈیاں الماریاں چ پیا ہی نہ رہے۔ میں آندا رہنا بھی جنہاں دے گھر قرآن لایا اتنے گھٹا ہوئے نا وہ بندے اپنے آپ پکا مسلمان نہ آکھن، کلمہ انہاں پڑھیا ہے لیکن وہ پکا مسلمان نہ آکھن، جنہاں دے قرآن گھر پیا ہوئے تو اندے تے گھٹا پیا جائے۔ ساڈے بزرگ تے قرآن تے گل نہ آن دیندے، تساں تے گھٹا لے آندے۔ تو لہذا کوشش کرو کہ تسی سارے قرآن مجید نو بکثرت پڑھیا کرو، ایک تو سونے ہو جاسے تو دوجا دل وچ نور آ جاوے گا تے حشر دی جڑی قبر دی تاریکی ہونی ہے وہ وچ جڑا ہنیرا ہونا ہے وہ قرآن دے نور نال روشن ہو جاوے گا۔ تو آج دی رات یہ بھی برکت رات ہے، تو کوشش کرو کہ اس رات دا ایک سیکنڈ بھی افضل ہے۔ تسی ایتھے بیٹھے ہو، میں تھانوں قرآن سنایا ہے، میں تھانوں قرآن دیاں گلاں، یار دیاں گلاں، سرکار دیاں گلاں سنائیاں، ان دا بھی ثواب ہے۔ باقی رات ڈھیر ساری ہے، اللہ دی عبادت کرو، اپنے رب نو راضی کرو تے اے رات مڑ ویکھو نا رب کیڈا گفٹ دیتا ہے تے پوری صورت چ نازل کیتی سے گل دسن واسطے بے اے تہاڈا جڑا ایک رات اے دا جڑے او مہینے انہاں دے ہزار نے انہاں تو ود ہے، دسن دا مقصد اے آ عبادت کرو۔ تو لہذا یہ جڑیاں پاک راتاں ہوندیاں تے پاک دن ہوندے انہاں وچ گناہ کرن دا بھی اوڈا ڈاڈا ہی جڑا ہے او سزا بھی لبدی ہے، جڈی وڈی سزا ہوندی۔ تو لہذا بجائے اس دے کہ گلیاں چ گزارو اور تسی انہاں نو گلی کوچے پھر کے گزارو، سو کے گزارو، کوشش کرو اپنے رب دے حضور قیام کر کے، اپنے رب دے حضور سجدہ ریز ہو کے اور ذکر کر کے، کیونکہ حضور نے فرمایا بہترین عبادت ذکر ہے۔
تو ذکر کر کے تو اپنے رب نو راضی کرو.